اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جمادی الاخری کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو اپنے وقت کے جلیل القدر امام، شرق و غرب میں جن کی شہرت تھی اور پوری دنیا کے اندر جن کا نام تھا، اسلام کی حجت، اسلام کے مفکر، امت کے حکیم، علوم ظاہرہ اور باطنہ کے ماہر، یعنی سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پہ تاریخ فخر کرتی ہے، جن پہ امت مسلمہ فخر کرتی ہے، بلکہ جن پہ عالم انسانیت فخر کرتی ہے کہ ایسا جہاں دیدہ، ایسا ماہر فن، ایسا فلسفی، ایسا عظیم اسکالر اس دنیا میں تشریف لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں آپ کے سر پہ آپ کے والد کا سایہ نہ رہا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم توس شہر میں ایک مدرسے میں حاصل کی اور پھر وہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور تشریف لے گئے۔ نیشا پور میں امام الحرمین امام جوینی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور بغداد میں علوم حاصل کیے، اور وہاں پر علمی مقام مسلسل بڑھتا گیا اور آپ اس مقام پہ پہنچے کہ بادشاہ کے دربار میں جو علماء بیٹھ کر آپس میں مسائل پہ گفتگو کرتے تھے اور اپنے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے تھے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ تھا، آپ کے مقابلے میں کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی متکلم، کوئی علم عقائد کا ماہر نہ ٹھہر سکا۔ اور پھر بڑی چھوٹی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ کے اس مقام پر فائز ہوئے، اس مسند پر بیٹھے کہ جہاں بیٹھنے کی تمنا لیے بڑے بڑے علماء دنیا سے گزر گئے۔ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اس مقام کو حاصل کر لیا، اور پھر وہاں سے جو آپ کی شہرت پھیلی اور بڑے بڑے علماء طلباء کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں پر کئی سال تک تدریس کی، بادشاہ کے دربار میں آپ کا سب سے بلند مقام تھا، بغداد کی سرزمین پہ آپ کا شہرہ تھا، طلباء دنیا بھر سے آپ کے پاس آتے تھے، مختلف علوم کی مہارتیں حاصل کرتے تھے۔ آپ نے فلسفے میں، اصول فقہ میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی اور کثیر کتب تصانیف فرمائی۔ انہی زمانے میں آپ کی بڑی مشہور کتاب المستصفیٰ جو اصول فقہ میں ہے اور بڑی اعلیٰ پائے کی بہت عمدہ کتاب ہے۔ پھر اسی زمانے میں آپ نے تحافۃ الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفیوں کے بنیادی مسائل کا رد پورے دلائل کے ساتھ کیا، اور جس کتاب نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی، فلسفہ کی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی روش پر چلتے رہے، لیکن جو قلبی اطمینان ہے، جو دل کا خدا سے تعلق ہے، جو قرب الہی کی لذتیں ہیں، جو رضا الہی کا شوق ہے، جو لقاء الہی کے لیے دل کا تڑپنا ہے، وہ شے ان فلسفیانہ باتوں سے حاصل نہ ہوتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق حق کے جذبے سے مختلف علوم پڑھتے رہے، فلسفہ بھی پڑھا، دیگر علوم بھی پڑھے، اور بالآخر آپ کی نگاہ انتخاب تصوف پہ پڑی۔ علم تصوف کی بڑی بڑی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا، اور بطور خاص مشہور زمانہ کتاب امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب کا آپ نے مطالعہ کیا۔ کتاب پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ فن تصوف یہ پڑھنے کا نہیں، کرنے کا نام ہے، یہ قول نہیں، عمل ہے، یہ باتیں نہیں، یہ
اعمال کی دنیا ہے۔ اب آپ کے اندر یہ کشمکش بیدار ہوئی کہ آپ کس طرح وہ اپنی تمام شہرت، وہ مقام و مرتبہ، وہ عہدہ منصب، وہ آپ کی جاہ و مرتبہ، اور وہ بادشاہ کی نظر میں آپ کا مقام، اور طلباء کی نظر میں آپ کی جو حیثیت اور بلند مرتبہ تھا، وہ سب چھوڑ کے آپ تصوف کی راہ پہ کیسے چل نکلے۔ ایک عرصے تک آپ اسی کشمکش میں رہے، حتیٰ کہ آپ کا کھانا چھوٹ گیا، بھوک آپ کی ختم ہو گئی، دل آپ کا بے قرار رہتا تھا۔ ایک طرف یہ دنیا کا مال بھی ہے، جہ بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، اور دوسری طرف صوفیوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، تقوی اور توکل کا راستہ ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا راستہ ہے، فنا فی اللہ کا راستہ ہے۔ بالآخر ایک عرصہ دراز کی کشمکش کے بعد سن 488 سن ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں کہ 450 سن ہجری امام غزالی کا یوم ولادت ہے، آپ کا سن ولادت ہے، اور 488 سن ہجری یعنی 38 سال کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا دنیا میں شہرہ تھا اور جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا تھا، وہ 38 سال کی عمر میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اس سے پہلے گویا 10-12 سال پہلے اگر یہ مقام ملا تھا تو گویا امام غزالی وہ ہستی ہیں کہ جسٹ 28 اور 30 سال کی عمر میں آپ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ پھر جب 488 سن ہجری میں آپ نے بغداد شریف چھوڑا، پھر عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ، نفلی روزے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر الہی، عبادت، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر لیا، محو کر دیا۔ دمشق، بیت المقدس آپ تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں عرصہ دراز تک آپ نے ایک حجرے میں عبادت کی۔ پھر مقام خلیل، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو آپ کا مرقد انور ہے، وہاں پر آپ گئے، فیض حاصل کیا، آپ سے کچھ عہد کیے، اللہ سے کچھ وعدے کیے، اور یہ وہ آپ کا جو سفر تھا، یہی وہ سفر تھا جس میں سبحان اللہ احیاء العلوم جیسی عظیم کتاب کو تصنیف کیا۔ پھر آپ وہاں سے دوبارہ طوس تشریف لے آئے، اور پھر وہاں آپ نے زندگی گزاری، اور سن 505 سن ہجری 505 سن ہجری 14 جمادی الاخری کو آپ نے وفات پائی۔ گویا 55 سال کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لیکن اس 55 سال کی عمر میں جو آپ نے کارنامے سر انجام دیے، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ نے بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ ابھی تک یہ بندہ 200 کتابیں لکھ چکا ہے، 200 کتابیں، اور آپ کی کتابیں صرف 200 نہیں، بلکہ آپ کی کتابوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ ایک مصری محقق نے اپنی تحقیق سے یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد ہے 457 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور ان کتابوں میں کیسی کیسی نامی گرامی علمی اور اعلیٰ قسم کی کتابیں ہیں۔ احیاء العلوم ہے، کیمیا سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، تحافۃ الفلاسفہ ہے، المستصفیٰ ہے، المنقذ من الضلال ہے، اور اس طرح کی کتنی کتابیں ہیں کہ مطالعہ کرے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا علم تھا، کیا مقام تھا، کیا آپ کی شان تھی۔ اور آپ کی کتابیں نے جو دنیا میں انقلاب برپا کیا، سبحان اللہ۔ احیاء العلوم آج کے زمانے میں بھی زندہ کتاب ہے، کیمیا سعادت آج بھی زندہ کتاب ہے، ایک مرتبہ کوئی مطالعہ کر لے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر آپ کی کتابیں وہ ہیں کہ یورپ غیر مسلموں نے اسلام کے جن اسکالرز اور جن علماء کی کتابوں اور جن کے کام کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔